اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا بیان، عنوان ہے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا بیان۔ روزانہ کی مصروفیات، خواہشات کی دھن اور کامیابیوں کا نشہ وغیرہ اللہ اور اس کے احکامات سے غفلت اور سستی پیدا کرتے ہیں۔ میں شروع سے ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا بیان۔ روزانہ کی مصروفیات، خواہشات کی دھن اور کامیابیوں کا نشہ وغیرہ اللہ اور اس کے احکامات سے غفلت اور سستی پیدا کرتے ہیں۔ یہاں تک ہو گیا نا؟ آگے بڑھوں۔ اس کا علاج اللہ کی بڑائی، اس کی قوت و قدرت، اس کے لشکر اور عظیم مخلوقات پر غور کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب پہلی بار اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم ہوا تو اس طرح فرمایا گیا، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے پیارے نبی۔ لپٹے ہوئے ہونا چاہیے، وہ سب جو لکھے ویسا لکھا دے رہا، اے چادر میں لپٹنے والے پیارے نبی، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور غفلت سے جگائیے، یعنی خطرے کی لوگوں کو وارننگ دے دیجئے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی عظمتوں کو نہیں جانا اور شرک و نافرمانی کرنے کی جرأت و حماقت کی، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی، اگر پلٹا کے بولوں تو ایک مرتبہ بولتا ہوں، پھر اوپر سے بولوں، وربک فکبر سے بولوں، دیکھیے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ یہاں پیراگراف ختم ہو گیا، اس کے بعد دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا، جن لوگوں نے اپنے رب کی عظمتوں کو نہیں جانا اور شرک و نافرمانی کرنے کی جرأت و حماقت کی، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، وما قدر اللہ حق قدرہ، قرآن کی آیت ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسے قدر کرنی ہے نہیں کی۔ حال یہ ہے کہ ساری زمین، وما قدر اللہ حق قدرہ کا ترجمہ ہو گیا، اس کے بعد حال یہ ہے کہ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر براکٹ میں ہے اللہ کے جلال اور آخرت کے بارے میں، براکٹ ختم، تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے، تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ بخاری کی روایت ہے، پیراگراف بدل کے لکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں غیب کی وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ آوازیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور حق یہ ہے کہ وہ چرچرائے۔ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل جگہ بھی نہیں ہے، یہاں ایک لفظ ہونا چاہیے، ایسی نہیں ہے ہونا چاہیے، ایسی لکھا ہوا نہیں ہے، لکھ لیجیے، آسمان میں 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا رکھے سجدے میں پڑا نہ ہو۔ اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، نیز بستروں پر بیویوں سے بھی لطف اندوز نہ ہو سکتے، اور اللہ سے فریاد کرتے اور روتے ہوئے بیابانوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے۔ براکٹ میں لکھیے، اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے، براکٹ ختم، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ حوالہ لکھیے، براکٹ میں مسند احمد
तिरमिज़ी, इब्न माजा। मैं जड़ से काट डाला जाता तो आखिरत में ऐसे अजीम अल्लाह के सामने हिसाब के लिए मेरी पेशी न होती। इसी बात को सूरह अंबिया में फरमाया गया, वलहु मा फिस समावाति वल अर्दि वमन इंदहु ला यस्तकबिरून युसब्बिहून अल-लैला वन-नहारा ला यफ्तुरून। आयत नंबर 19-20 सूरह अंबिया बल्कि शुरू में जा गया था। आयत नंबर 19-20 इसका तर्जुमा है, जो कुछ आसमानों में हैं, या फिर ऐसे लिखिए, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में हैं और जो उसके पास है, वो उसकी बंदगी से तकब्बुर नहीं करते और न थकते हैं, रात दिन तस्बीह करते हैं। तीसरे सबक का पहला हिस्सा, ऊपर पहला हिस्सा लिखना है तो लिख लीजिए, तीसरा सबक, उसके बाद ब्रैकेट में पहला हिस्सा लिखना चाहे तो लिख ले सकते। मुख्तसर तो आप लोगों को समझ में आ गया है। इसमें इसका उन्वान शुरू में देख ले तो समझ में आया था, अल्लाह की अज़मत और बड़ाई का बयान। दुनिया के अंदर हम मशगूल है, ख्वाहिशात को पूरा करने में मगन है, कामयाबियों के नशे में है, रुपया पैसा माल और दौलत के धुन में है। इन सब चीज़ों को में रहकर अल्लाह ताला की अज़मत, बड़ाई, किबरियाई को हम भूल गए हैं। हालांकि अल्लाह की शान बड़ी है, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, अल्लाह की कुदरत बड़ी है। अल्लाह की कुदरत की एक दो मिसालें हदीस के ज़रिए से समझाई गई और एक दो कुरान की आयत के ज़रिए से समझाई गई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम खाकर इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आसमान में 4 उंगुल के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह न बयान करते हों। और उसके अलावा कुरान की आयत के ज़रिए से तर्जुमा करके बयान किया गया है कि ज़मीनों, आसमानों और जो कुछ उसके पास है, वो सब अल्लाह की तस्बीह बयान करने के अंदर लगे हुए हैं। उसके अंदर वो ना थकते हैं, ना वो इससे तकब्बुर करते हैं, यानी दूर नहीं रहते, ना दूर रहते हैं ना करते हैं। लिहाजा जब अल्लाह इतने बड़ी कुदरत वाले हैं, इतने ताकत वाले हैं, तो हमें भी अल्लाह ताला की बंदगी बयान करना चाहिए और गफलत से अपने आप को निकालना चाहिए। ये इसका खुलासा है।